من اجل ذالک، اسی لیے چونکہ ان کا کردار یہ ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ قانون دیا تھا. یہ ان کے اوپر بھی قانون تھا، یہ امت محمدیہ کے اوپر بھی یہی قانون ہے، اور پوری انسانیت کے اوپر یہی قانون ہے کہ کوئی ایک شخص کو ناجائز قتل کر دے تو ایسے ہی ہے جیسے اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دی. اب آگے قانون بتایا جا رہا، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظيم. سوائے اس کے نہیں، بس جزاء الذین، ان لوگوں کا بدلہ، یحاربون اللہ، یعنی انما کے بارے میں پہلے بتا چکا ہوں، یہ کلمہ حصر ہے، اور جب بھی انما استعمال ہو آپ معنی اس کا ترجمہ کرتے وقت بے شک کریں، بے شک سوائے اس کے نہیں کہیں، جو بھی ترجمہ کریں یا بس ترجمہ کریں، اصل بات یہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ جہاں بھی اللہ کریم نے انما کا لفظ استعمال فرمایا ہے، اس کلمے کے بعد کوئی قانون بیان ہوتا ہے، کوئی کلیے اور قاعدے کی، کوئی ضابطے کی بات بیان ہوتی ہے. یعنی اصل بات کیا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں. کیا؟ انما جزاء الذین یحاربون اللہ، جو بھی لڑتے ہیں اللہ کے خلاف، ورسولہ، اور اس کے خلاف، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور زمین میں وہ کوشش کرتے ہیں فساد پھیلانے کی، اَن يُقَتَّلُوا، یہ کہ وہ بے دردی سے قتل کر دیے جائیں، او يُصَلَّبُوا، یا وہ بے دردی سے سلیب دے دیے جائیں، او تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ، یا پھر ان کے ہاتھ کاٹ ڈالے جائیں، وَأَرْجُلُهُمْ، اور ان کے پاؤں کاٹ دیے جائیں، من خلاف، مخالف جانب سے، او يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ، یا پھر وہ زمین میں جلا وطن کر دیے جائیں، ملک بدر کر دیے جائیں. ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ ان کے لیے دنیاوی رسوائی کا سامان ہے، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے. دیکھیں، جب قتل انسانیت ایک بہت بڑا گھناؤنا جرم ہے اور لوگوں کی زندگی بچانی ہے، اور یہ بات ہم پہلے کر چکے ہیں کہ اسلام کی جو ٹاپ موسٹ پریورٹی ہے، جو سب سے بڑی ترجیح ہے، وہ معاشرتی امن ہے. اور معاشرتی امن کو قائم کرنے کے لیے اسلام بعض اوقات افراد قربان کر دیتا، افراد کی قربانی دے کر بھی پورے معاشرے کا امن وہ سیکیور کیا جاتا. لہذا یہ جو مجرمانہ ذہنیت کے لوگ ہوتے ہیں یا مجرم ہوتے ہیں جو جرم کا ارتکاب کرتے ہیں، وہ اصل میں معاشرے کے امن کو بگاڑ میں مبتلا کرنے کے لیے کرتے ہیں، وہ اس کو امن کو تباہ و برباد کرنے کے لیے کرتے ہیں. ان کا مقصد فساد پھیلانا ہوتا ہے. لہذا کوئی کسی کو قتل کرے، کوئی کسی کو چوری کرے، کوئی کسی کے اوپر کسی بھی طرح کی ظلم و زیادتی کرے، اصل میں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں معاشرے کے اندر فساد پھیلتا ہے. لہذا یہاں دو باتیں کہی گئی ہیں، ایک تو یحاربون اللہ ورسولہ، اور دوسرا جرم یہ بتایا گیا ہے کہ وہ یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف وہ لوگ لڑیں، اور دوسری بات یہ کہی گئی ہے کہ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، یا زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش کریں. اب یہاں پہ کسی اسپیسیفک جرم کی بات نہیں ہوئی، لیکن اس جرم کے نتیجے میں جو کچھ سامنے آتا ہے وہ بتایا گیا. یا تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لڑائی، اب ظاہر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لڑائی یا اللہ کے ساتھ لڑائی کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ لڑائی ایسے ہو سکتی ہے کہ کوئی شخص ایسا کام کرے اور ایسا کام کرنے کی کوشش کرے جس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، وہ کرے. حرب کا مطلب ہوتا ہے لڑائی لڑنا. یحاربون محاربہ سے ہے، اس آیت کو آیت محاربہ کہتے ہیں، اور اسی سے حد محاربہ یا حد حرابہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ایک حد ہے. اور یہاں اسلام نے سزائیں بیان کی، اور یہ بات سن لیجئے، سزائیں اسلام میں جو ہیں وہ دو طرح کی ہیں. کچھ سزائیں وہ ہیں جن کو حدود کہا جاتا ہے، اور کچھ سزائیں وہ ہیں جن کو تعزیرات کہا جاتا ہے. تعزیر وہ سزا ہے جس کے جرم کا تعین تو اسلام نے کیا ہے، لیکن اس کی سزا کا تعین نہیں کیا. سزا کا تعین جج کی ڈسکریشن پر چھوڑ دیا گیا. جرم ہے وہ اس کی نوعیت کے اعتبار سے کوئی بھی سزا دے سکتا. حد وہ سزا ہے جو شریعت نے مقرر کر دی، جرم بھی بتا دیا، ساتھ سزا بھی مقرر کر دی
کہ یہ سزا دی جائے گی۔ اب جو حد ہے جو نصوص میں مقرر ہو جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مقرر کر دیں یا اللہ کا قرآن مقرر کر دے، جس کی سزا کو متعین کر دیا گیا وہ حد ہے۔ اور حد اور تعزیر میں فرق یہ ہے کہ حد ثابت ہو جانے کے بعد کسی کو بھی معاف کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ تعزیر سزا دینے کا اختیار بھی ہے جج کو، معاف کرنے کا اختیار بھی ہے، حد معاف کرنے کا اختیار نہیں۔ اب ان حدود میں سے ایک حد ایسی ہے جس کا نام ہے قصاص، جس کا ذکر سورہ بقرہ میں بھی آ گیا۔ وہ قصاص ہے قتل کے بدلے میں قتل، کہ کسی نے اگر قتل کیا ہے تو اس کے بدلے میں اس کو قتل کر دیا جائے۔ اس حد کا، حد قصاص کا دوسری حدود کے درمیان میں ایک فرق ہے، اور فرق یہ ہے کہ باقی حدود معاف کرنے کا اختیار کسی کو بھی نہیں ہے۔ جو حد قصاص ہے اس کو معاف کرنے کا اختیار ورثاء کو اللہ تعالیٰ نے دیا، وہ معاف ہو سکتی ہے۔ حد قصاص این آخری وقت پہ جب قاتل کو سزائے موت دی جا رہی ہو، ورثاء اگر اس وقت بھی معاف کر دیں تو اس کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ یہ شریعت نے فرق رکھا ہے قصاص میں اور دیگر حدود۔ لیکن باقی حدود، چاہے وہ چوری کی حد ہو، چاہے وہ شراب کی حد ہو، چاہے وہ قذف کی حد ہو، اور چاہے وہ ارتداد کی حد ہو، اور چاہے وہ حرابہ کی حد ہو، حد محاربہ یا حرابہ ہو، میں عرض کرتا ہوں اس سے مراد کیا، کون سا جرم ہے۔ کوئی بھی حد ہو جس کی سزا شریعت نے مقرر کر دی ہے، آپ اس کو تبدیل نہیں کر سکتے، نہ تبدیل کر سکتے ہیں، نہ اس سزا کو کم یا زیادہ کیا جا سکتا ہے۔ جس سزا کو جج کم یا زیادہ کر سکتا ہے وہ تعزیر ہوتی ہے، وہ حد نہیں ہوتی۔ لہذا حد اگر ثابت ہو جائے، اس کے گواہ بھگت جائیں، تو حد کی سزا دینا لازمی ہوتا ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گیا ایک شخص، اس نے چوری کی تھی، اور ہوا اصل میں یوں کہ ایک آدمی سویا ہوا تھا، اور اس نے اپنی قیمتی چادر اپنے سر کے نیچے لی ہوئی تھی، اور کسی چور نے اس کو وہاں سے چرانا چاہا، اور اس نے سمجھا کہ یہ سویا ہوا ہے، اس نے اس کے سر کے نیچے سے وہ قیمتی چادر نکال لی۔ جب اس نے نکال لی تو چادر کا جو مالک تھا اس کی آنکھ کھل گئی، اس کی آنکھ کھلی تو اس نے اس کو پکڑ لیا رنگے ہاتھ سے۔ چادر اس کے ہاتھ میں تھی، وہ لے کے جا رہا تھا، پکڑا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کیس سنا، دونوں کی باتیں سنی، گواہی بھگت گئی، کیس مکمل ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا چادر قیمتی ہے، اس شخص کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ اب وہ جو چادر کا مالک تھا نا، اس کو ترس آ گیا، وہ کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو معاف کرتا ہوں، آپ اس کو چھوڑ دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو اتنا ہی اس کے اوپر رحم کرنے والا تھا تو تو اس کا کیس میرے پاس لے کے ہی نہ آتا، پہلے معاف کر دیتا۔ اب چونکہ حد ثابت ہو گئی ہے اور حد لاگو کر دی گئی ہے، لہذا اس کا نفاذ لازمی ہے، اس کو نہ تو معاف کر سکتا ہے نہ میں معاف کر سکتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر حد جاری کر دی اور اس کا ہاتھ کٹوا دیا گیا۔ گویا حد کی معافی کا اختیار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی نہیں، آپ نے اس حد کو جاری فرمایا۔ اب یہاں یہ جو آیت ہے یہ بہت اہم ہے، اس کو حد محاربہ یا حد حرابہ کہتے ہیں۔ یہ حد اس لیے ہے کہ یہاں 4 سزائیں مقرر کی ہیں قرآن نے۔ ایک یہ ہے ان یقتلوا، قتل کر دیے جائیں، حالانکہ ہونا چاہیے ان یقتلوا، قتل کر دیے جائیں، یہ یقتلوا نہیں ہے، یہ یقتلوا ہے۔ اسی طرح او یصلبوا ہے، یصلبوا ہوتا سلیب دے دیے جائیں۔ سلیب دینا ایک خاص کیفیت ہے سزا کی، کہ وہ خاص طرح کا ایک نشان بنا ہوتا ہے کراس کا، لکڑی کا، اور اس ڈھانچے کے اوپر آدمی کو کیل ٹھونک کے اس کے اوپر ٹانگ دیتے ہیں، اور وہ وہیں پہ پڑا پڑا مر جاتا ہے۔ یہ ایک انتہائی اذیت ناک سزا ہے۔ اگر یہ یصلبوا بھی کہا جائے تو یہ اذیت ناک سزا ہے، اگر یہ یقتلوا بھی کہا جائے تو اس کے نتیجے میں مار ہی دینا ہے۔ لیکن یہ یقتلوا اور یصلبوا، یہ اس کا معنی یہ ہے کہ اس کو قتل کیا جائے بتدریج،
اس کو اذیتیں دے کے قتل کیا جائے، بے دردی سے قتل کیا جائے، یہ عام قتل نہیں ہے، مار دینا نہیں ہے کہ ایک آپ اس کا سر قلم کر دیں تلوار کے ساتھ، نہیں، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے مارا جائے، اس کو اذیتیں دے کے مارا جائے، اس کو بتدریج مارا جائے، ان یقتلوا کا یہ معنی۔ اور یصلبو، اگر یصلبو ہو تو یہ سزا کا یہ جو انداز ہے یہ از خود انتہائی تکلیف دہ اور انتہائی اذیتناک ہے، لیکن جو یصلبو کے الفاظ ہیں یہ بتاتے ہیں کہ سلیب بھی جو دی جانی ہے وہ بھی انتہائی اذیتناک طریقے سے دی جانی۔ تیسری چیز ہے یا پھر او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا پھر ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف جانب سے کاٹ دیے جائیں۔ اب یہ بھی انتہائی اذیتناک بات ہے کہ بے ترتیبی سے کاٹے جائیں۔ اس کا ایک معنی تو یہ ہے مخالف سمت سے کہ دایاں ہاتھ کاٹا ہے تو بایاں پاؤں، اور بایاں ہاتھ کاٹا ہے تو دایاں پاؤں، مخالف جانب سے، اس کے ایک تو یہ مراد ہے۔ دوسرا اس کا یہ بھی مراد ہے من خلاف، کہ کسی ترتیب سے نہیں، بے ترتیبی سے کاٹ دیں، کوئی ہاتھ جہاں سے کٹتا ہے کاٹ دیں، پاؤں جہاں سے کٹتا ہے کاٹ دیں، اس کے اندر بھی اذیت کا پہلو موجود ہے۔ اور چوتھی بات ہے یونفو من الارض، یا پھر زمین سے نکال دیے جائیں، ملک بدر کر دیے جائیں۔ اب یہ چاروں سزائیں کتنی اذیتناک سزائیں ہیں، اور قرآن بتا چکا ہے کہ انسانیت کا قتل بہت گھناؤنا جرم ہے، جیسے ساری انسانیت کو، ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کا قتل۔ اب یہ سزا مقرر کی جا رہی ہے۔ جرم کیا ہے؟ یہاں پہ دو باتیں ہیں، یحاربون اللہ ورسولہ او ویسعون فسادا فی الارض، زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، یا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لڑتے ہیں۔ اب حرب جو ہے، لڑنا، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن باتوں سے منع کیا ہے وہ کرنے کے لیے، اور جن باتوں کو کرنے کے لیے کہا ہے ان سے لوگوں کو روکنے کے لیے۔ کوئی بھی کام اگر کوئی کرے گا تو وہ حرابہ میں آئے گا، لیکن یہاں چونکہ جمع ہے یحاربون، یہ فرد کے لیے نہیں ہے۔ اس سے بات یہ سمجھ میں آئی کہ جو جتھا بنا کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدود کو توڑے، یعنی گروہ، یحاربون ایک گروپ ہے، اور وہ گروپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدود کو توڑتا ہے، تو جو بھی شخص اس طرح کا کام کرے گا وہ گویا حد حرابہ کے تحت آئے گا، اور اس کا یہ جرم حرابہ یا محاربہ کہلائے گا۔ جتھا بنا کر کوئی راہزنی کرے، کوئی لوگوں کا مال لوٹے، کوئی لوگوں کے اندر فساد پھیلائے، دہشت گردی پھیلائے، یا وہ کسی کے اوپر بھی کوئی ایسا جرم کرے کہ چاہے وہ اغوا کا ہو، چاہے وہ آبرو ریزی کا ہو، جب بھی کوئی جتھا کوئی بن کے کوئی کام کرے گا، کوئی بھی اینٹی سٹیٹ کرائم کرے گا، یحاربون اللہ ورسولہ کا معنی یہی ہے کہ جس ریاست کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدود نافذ ہوں، اس کے خلاف کوئی بھی جتھا کسی بھی طرح سرگرم ہو اور زمین میں فساد پھیلائے تو وہ حد محاربہ میں اور حد حرابہ میں آئے گا۔ لیکن یہ حد ہے، اس کا اس لیے مفسرین نے کہا ہے کہ اس سے مراد گن پوائنٹ پر یا خوف میں مبتلا کر کے لوگوں کا مال چھیننا، جتھا بندی کر کے، گروہ بندی کر کے، اصل میں حرابہ کا جرم وہ جرم ہے جو بھی جرم جتھا بندی کر کے لوگوں کو خوف میں مبتلا کر کے لوگوں کی جان پر حملہ کیا جائے یا لوگوں کے مال پر حملہ کیا جائے، گویا ڈکیتی یا راہزنی یا کوئی بھی فساد فی الارض کا ایسا عمل جو جتھا بنا کے کیا جائے گا وہ حد حرابہ میں آئے گا۔ اب اس میں قتل ہوا ہو، اس میں کسی کا مال چھینا گیا ہو، یا کسی کو آپ نے تکلیفیں دے کے قتل کیا ہو، کوئی بھی ہو، اس میں 4 سزائیں مقرر کی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے ان چاروں میں سے کوئی سزا بھی دی جا سکتی ہے۔ لہذا مفسرین نے اس سے یہ اصول اخذ کیے ہیں کہ اگر ڈکیتی کی ہو یا کوئی ایسا جرم کیا ہو جس میں کسی دوسرے کو قتل بھی کر دیا، اس کا مال بھی ہتھیا لیا، تو پھر یہ چاروں سزائیں دی جا سکتی۔ خوف میں مبتلا بھی کیا، زمین میں فساد بھی پھیلایا، لوگ دہشت میں مبتلا بھی ہوئے، ویسے بھی پتہ چل جائے کہ باہر جو ہے ڈاکو کھڑے ہوئے ہیں تو پورے ہر جگہ خوف پھیل جاتا ہے، دہشت پھیل جاتی۔ لہذا ایسا کام کوئی بھی گروہ کرے، ایک بات اس میں یہ کسی فرد کا کام نہیں، کوئی فرد کرے گا تو وہ حرابہ نہیں ہے،
جب کوئی جتھا کرے گا، یحاربون اس کا مطلب جتھا بندی کرنا، لہذا جتھا بندی کر کے کوئی بھی جرم کیا جائے گا، جو بھی معاشرے کے اندر فساد پھیلانے والا ہوگا وہ حد حرابہ میں آئے گا، اس کی 4 سزائیں۔ اس کے شان نزول میں بخاری اور مسلم شریف کے اندر ایک روایت ہے، اور وہ روایت اس کی نوعیت کو واضح کر دیتی ہے کہ جرم کیا ہے۔ ایک تو اس کے الفاظ سے ظاہر ہے، دوسرا وہ روایت اس کو واضح کر دیتی ہے، اور وہ روایت ہے کہ 2 قبیلے تھے بدوؤں کے، ایک عقل اور ایک اورینا، یا بعض نے اس کو عقل اور ارینا بھی کہا ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس کا تلفظ عقل اور اورینا۔ یہ 2 قبیلے تھے، اور یہ قبیلے، ان کے کچھ لوگ مسلمان ہو گئے اور وہ مدینہ طیبہ آ گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے، اور کچھ عرصہ رہنے کے بعد چونکہ وہ بدو تھے، جنگلوں کے رہنے والے، تو مدینہ طیبہ کی فضا ان کو راس نہیں آئی، وہ لوگ بیمار ہو گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے درخواست کی کہ ہمیں کھلی جگہ پہ کہیں باہر جانے دیا جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چرواہا ان کے ساتھ کر دیا، کچھ اونٹ دے دیے، اور ان سے کہا کہ تم جا کے جنگل میں رہو اور یہ اونٹوں کا دودھ وغیرہ پیو، اور وہاں پہ جنگل کی فضا تمہیں میسر آئے گی تاکہ تمہاری صحت ٹھیک ہو جائے۔ اچھا، کچھ دنوں میں ان لوگوں کی صحت ٹھیک ہو گئی، جنگل میں جا کے رہے۔ جب صحت ٹھیک ہو گئی، یہ ہٹے کٹے ہو گئے، تو انہوں نے وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چرواہا ساتھ بھیجا تھا، اس کو انہوں نے قتل کر دیا، اور قتل بھی کیا اذیتیں دے دے کے۔ وہ اکیلا تھا بیچارہ، اس کو انہوں نے اذیتیں دے دے کے قتل کیا، اور وہ اونٹ اپنے سارے لے کے چلے گئے، وہاں سے بھاگ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، یعنی گویا مرتد ہو گئے یہ لوگ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے پیچھے لوگ دوڑائے، یہ لوگ گرفتار ہو گئے، عقل اور اورینا کے وہ سارے مجرم گرفتار ہو گئے۔ ان کو مدینہ لایا گیا، اور بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ ان کو سب سے پہلے ان کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیری گئیں لوہے کی، پھر ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے گئے، ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا ان کو، پھر اسی طرح ان کو حرہ میں پھینک دیا گیا مدینے کے قریب، اور یہ لوگ سسک سسک کے وہاں مر گئے، اور یہ انتہائی اذیتناک سزا دی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں، انہوں نے یہ اذیتناک سزا ان کو دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے یہ جرم کیا تھا، ان الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا، کہ انہوں نے زمین میں فساد بھی پھیلایا، مال بھی لوٹ کے لے گئے، بندہ بھی قتل کیا، اور یہ جو گرم سلائیاں پھیرنے والی بات اور ان کو ان کے ہاتھ پاؤں کاٹنے والی بات، یہ روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے اس چرواہے کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا تھا۔ اب یہاں پہ ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ چونکہ ایک جتھے کی کارروائی ہے، اور جتھے میں سے کس نے ہاتھ کاٹا ہے کس نے نہیں کاٹا، اس بات کا لحاظ نہیں ہوگا، جتھا پورا کا پورا مجرم قرار پائے گا، یعنی جس نے بھی ایک ایسا کام کیا ہے وہ سارے کا سارا مجرم قرار پائے گا، اور اس پورے گروہ میں سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اس میں شامل نہیں تھا۔ اور وہ اگر پورا گروہ ایک جرم کا ارتکاب کرتا ہے تو پورے کے پورے گروہ پر وہ فرد جرم عائد ہوگی، نہ یہ کہ ان میں سے کچھ لوگوں پر اور کچھ پر نہیں ہوگی، اگر انہوں نے جتھا بندی کر کے یہ کام کیا ہے، جیسا کہ عقل اور اورینا نے کیا تھا۔ اب یہاں سے ایک بات کلیئر ہو گئی کہ یہ اس طرح کے جرائم کے بارے میں ہے جو اینٹی سٹیٹ کرائم بھی ہوتے ہیں اور افراد کے خلاف بھی ہوتے ہیں، اور جس کے اندر مال ہتھیایا جاتا ہے یا کسی کو قتل کیا جاتا ہے، یہ ایسے جرائم کو حد حرابہ لگتی ہے، ان کو یہ کور کرتی ہے حد حرابہ، وگرنہ جو باقی حدود ہیں، بدکاری کی ایک الگ حد ہے، اور زنا کی جو حد ہے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک زنا ہے جو شادی شدہ افراد کرتے ہیں، ایک وہ زنا ہے جو غیر شادی شدہ افراد کرتے ہیں، دونوں کے لیے شریعت نے سزا الگ الگ مقرر کی ہے۔ اب میں یہ ساری بات میں نے اس لیے کی ہے کہ ہمارے یہاں پاکستان کے قانون میں ایک ترمیم کی گئی گزشتہ چند سالوں میں، جو حدود آرڈیننس 1979 میں یہاں نافذ کیا گیا تھا، اس کو امینڈ کرنے کے لیے یہ 2006-07 میں کام کیا گیا کہ یہاں ایک بل پاس کیا گیا، اور اس بل میں اس 1979 کے جو حدود آرڈیننس میں تبدیلی کر دی گئی، اور تبدیلی کر کے اس کو قانون کا حصہ بنا دیا گیا،
وہ جو تبدیلی ہوئی ہے اس تبدیلی میں اس آیت کو استعمال کیا گیا. یہ حد حرابہ یا حد محاربہ والی آیت کو استعمال کیا گیا ہے، اور یہ استعمال کر کے جو بدکاری کی حد ہے، جو وہ الگ جرم ہے، اس کی الگ سزا مقرر ہے، اس کو اس کی جو شریعت نے تقسیم کی تھی اس تقسیم میں مداخلت کی گئی، اور مداخلت کر کے حد حرابہ کے تحت اس کو پڑھ کے اب یہ سزا یہ مقرر ہے اس وقت. زنا بالجبر کی سزا اور ہے اور زنا بالرضا کی سزا اور ہے. یعنی اس کو دو طرح سے تقسیم کر دیا گیا ہے کہ بالرضا زنا کرنا اور بالجبر کرنا، اس میں تقسیم کیا گیا ہے اس بات سے قطع نظر کہ کوئی شادی شدہ کر رہا ہے یا غیر شادی شدہ کر رہا ہے. شریعت نے اس کو تقسیم کیا تھا تو ان دونوں میں تقسیم کیا تھا. اب جو زنا بالجبر ہے، اگر کوئی بھی شخص کرے، اگر وہ جتھا ہے، اگر کوئی گروہ ہے، تو اس کے اوپر حد حرابہ لاگو ہو سکتی ہے. وہ اغوا ہو، وہ بدکاری ہو، کوئی بھی ہو، اگر کوئی جتھا کرتا ہے، کوئی جتھا بندی کر کے کرتا ہے تو اس کے اوپر حد حرابہ لاگو ہو سکتی ہے. لیکن اگر کوئی فرد کرتا ہے اور وہ شادی شدہ ہوگا تو اس کی سزا اور ہوگی، اس کو غیر شادی شدہ ہوگا تو اس کی سزا اور ہوگی. اور اگر اس نے کوئی زور زبردستی کی ہے ایک فرد نے تو اس کے ساتھ ایڈیشنل سزا جج تعزیرن دے سکتا ہے، وہ کوئی بھی سزا دے سکتا. لہذا تعزیر کی سزا کی چونکہ حد مقرر نہیں ہے، وہ انتہائی ادنا سزا بھی ہو سکتی ہے اور وہ کیپٹل پنشمنٹ بھی ہو سکتی ہے. یعنی اس کو سزائے موت بھی وہ تعزیرن دے سکتا ہے جج، اگر جرم کی نوعیت ایسی ہو. لیکن اللہ کی حدود میں مداخلت نہیں کی جا سکتی. ہمارے ہاں جو ہوا ہے وہ اللہ کی حدود میں مداخلت ہوئی ہے. ہم نے زنا بالجبر اور زنا بالرضا میں تقسیم کر کے زنا بالجبر کو حد حرابہ کے تحت لے آئے ہیں. لہذا زنا بالجبر کی سزا موت ہے، چاہے وہ شادی شدہ کرے چاہے وہ غیر شادی شدہ کرے، چاہے وہ اکیلا کرے چاہے وہ جتھا بندی کرے. اس بات سے قطع نظر، حالانکہ شریعت کا نہ یہ تقاضا ہے اور نہ ہی شریعت نے سزائیں اس سپرٹ کے تحت مقرر کی ہیں. شریعت نے جو سزائیں مقرر کی ہیں، ہر جرم کی سزا اس کے جرم کی نوعیت کے اعتبار سے مقرر کر دی ہے اور اس میں مداخلت کا اختیار کسی کو نہیں. حد حرابہ بہت وسیع اصطلاح ہے، بہت سارے جرائم، اینٹی اسٹیٹ کرائم سارے اس میں آ جاتے ہیں. کوئی بھی شخص جتھا بندی کر کے ریاست کے خلاف اٹھ کے کھڑا ہو جائے، ریاست کو حق حاصل ہے کہ ان کو پکڑ کے اذیتیں دے کے قتل کر دے، اس لیے کہ اگر وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لگائی ہوئی حدود کو پامال کرتے ہیں. لیکن جو حد جو زنا کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی، اللہ نے قرآن میں بتا دی، جو حدود مقرر ہو گئی ان کے اندر ہم تبدیلی نہیں کر سکتے. لہذا آج کل پاکستان میں سنا ہے، میں نے تو اس قانون کو تفصیل سے نہیں پڑھا، لیکن سنا ہے کہ جو زنا بالرضا ہے اس کے طریقہ کار کے اندر بھی بہت ساری پیچیدگیاں ہیں کیس رپورٹ کرتے وقت. تو وہ تو ظاہر سی بات ہے کہ شریعت کا بھی تقاضا یہی ہے کہ ایسی چیزوں کو چھپایا جائے، اور 4 گواہ جب تک نہ ہوں تو سزا نہیں دی جا سکتی. لیکن جو سزا ہے، جب 4 گواہ بھگت جائیں تو شریعت نے سزا مقرر کی ہوئی ہے کہ اگر وہ غیر شادی شدہ ہوگا تو اس کو کوڑے لگیں گے، اور اگر وہ شادی شدہ ہوگا تو اس کو رجم ہوگا. لیکن ہم نے اس کو زنا بالرضا اور زنا بالجبر میں تقسیم کیا ہے. زنا بالرضا ہوگا تو اس کی سزا شاید 7 سال قید ہے پاکستان کے قانون میں آج کل. یعنی کوڑے چھوڑے نہیں ہیں. بالرضا ہے تو چاہے شادی شدہ کرے چاہے غیر شادی شدہ کرے، وہ چند سال سزا ہے بس. وہ سارے جو پیچیدہ پروسیجر ہے وہ مکمل بھی ہو جائے، سارے گواہ بھگت جائیں، تو پھر بھی اس کی سزا اس سے زیادہ نہیں ہے کہ وہ چند سال یا کچھ جرمانہ بھی ہے، شاید 5000 روپے جرمانہ یا 7 سال قید یا کوئی اس طرح کی سزا ہے. یہ شریعت کی حدود سے بالکل متصادم ہے. لہذا شریعت نے جو حدود لگائی ہیں ان کو اسی کانٹیکسٹ میں دیکھا جائے گا. 2 باتیں یہاں، یحاربون اللہ ورسولہ اور ویسعون فی الارض فسادا، یہ 2 جرائم کی فہرست میں ہر وہ جرم آ سکتا ہے جو کوئی بھی شخص جتھا بندی کر کے کرے، گروہ بندی کر کے کرے، بھلے وہ اغوا اور قتل اور وہ انفرادی طور پر کیے جانے والے آبرو ریزی کے واقعات، اگر ان کو جتھا کوئی کرتا ہے، گروہ کرتا ہے، تو وہ سارے اس حد حرابہ کے تحت پڑے جا سکتے ہیں اور ان کو ان سزاؤں میں سے کوئی سزا دی جا سکتی ہے. وگرنہ جو دیگر حدود ہیں ان کے اندر ہم چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتے. وہ حدود
ان جرائم کی نوعیت کے مطابق اللہ کریم نے لگائی ہیں، ان کو اسی کے مطابق سزا دینی چاہیے۔ یہ میں نے ساری تمہید اس لیے باندھی ہے کہ ہمیں یہ قانون سمجھ میں آ جائے کہ حد محاربہ جس کو بہت ایکسپلائٹ کیا گیا ہے اور کیا جاتا ہے، ان جرائم کی نوعیت کیا ہے۔ ان جرائم کی نوعیت اجتماعی نوعیت ہے کہ اجتماعی قسم کے یہ گناہ ہے، یہ جرم ہے، اور اگر کوئی بھی کرے گا تو اس کی سزاؤں میں، ان سزاؤں میں کوئی سزا دی جا سکتی ہے۔ یہ اتنی اذیت ناک سزائیں یہ قرآن بتا رہا ہے۔ ایک طرف کہہ رہا ہے کہ ایک انسان کو قتل کرنا ساری انسانیت کا قتل ہے، ایک طرف کہہ رہا ہے کہ جو اس طرح کے گھنونے جرائم کا ارتکاب کرے اس کو اذیتیں دے کے قتل کر دو، اذیتیں دے کے صلیب پہ چڑھا دو، اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ دو، اس کو ملک سے بھی نکال دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، معاشرے کو اگر زندہ رکھنا ہے تو یہ اذیت ناک سزائیں امپلیمنٹ کرنی پڑیں گی، وگرنہ معاشرے زندہ نہیں رہتے۔ آپ اگر مجرموں کو تحفظ دیتے رہیں گے اور مجرموں کو تھوڑی بہت سزا دے کے چھوڑ دیں گے تو پھر کبھی بھی آپ معاشرے کے اندر امن نہیں قائم کر سکتے۔ تو معاشرے کا امن قائم کرنے کے لیے اب قرآن نے اس سے بالکل ماقبل، بالکل ملی ہوئی پچھلی آیت میں ہمیں بتایا ہے کہ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، کہ جس نے ایک شخص کی زندگی بچائی ویسے جس نے جیسے پورے معاشرے کی زندگی بچائی، تو اس کا مطلب ہے پورے معاشرے کی زندگی بچانے کا یہی طریقہ ہے جو اسلام نے بتایا ہے کہ آپ مجرموں کو اذیت ناک سزائیں دیں۔ لہذا یہ جن لوگوں کو اعتراض ہے نا کہ اسلام کی سزائیں بڑی سخت ہیں، ان لوگوں کو انسانوں سے ہمدردی نہیں ہے، انسانی معاشروں سے ہمدردی نہیں ہے، ان کو مجرموں سے ہمدردی ہے۔ ان کو سزا سخت لگتی ہے، ان کو ہمدردی ہے چور کے ساتھ، آگے آ رہی ہے چوری کی حد بھی، ان کو چوری کے ساتھ، چور کے ساتھ ہمدردی ہے، بیچارے کا ہاتھ کٹ جائے گا، ٹنڈا ہو جائے گا۔ اس کو ہمدردی ہے ڈاکو کے ساتھ کہ اس کو یہ سزا مل جائے گی، اس کو ہمدردی ہے معاشرے میں فساد پھیلانے والوں کے ساتھ۔ لہذا شریعت ان مجرموں کے ساتھ قطعاً کوئی ہمدردی نہیں کرتی، اور شریعت ہمدردی کرتی ہے باقی سارے معاشرے کے ساتھ کہ جو پرامن لوگ ہیں، جو امن کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، ان کے امن کو تباہ کرنے والے اندر سے اٹھے یا باہر سے اٹھے، اس کے ساتھ یہی کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ یہ تو ذالک لہم خزی فی الحیات، ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ تو دنیا کی رسوائی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو جو دنیا میں یہ سزا مل گئی تو وہ آخرت کے عذاب سے بچ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، آخرت کا جو بڑا عذاب ہے وہ اس کے الگ ہے، کیونکہ وہ جو مجرم ہے، اس طرح کا مجرم، وہ صرف انسانوں کا مجرم نہیں ہوتا، وہ انسانوں کا مجرم بھی ہوتا ہے، وہ ریاست کا مجرم بھی ہوتا ہے، وہ اللہ کا مجرم بھی ہوتا ہے۔ لہذا یہاں جو اس کے جرم کا پہلو ریاست اور افراد کے ساتھ ہے، اس کی سزا اس نے یہاں بھگت لی ہے۔ جو اللہ کے قانون کو توڑ کر وہ مجرم بنا ہے، تو اس کی سزا وہ آخرت میں بھگتے گا۔ یہ اسلامی سزاؤں کا فلسفہ ہی یہی ہے کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، کہ تم اپنی زندگی کو اس ترجیحی نقطے پر قائم کرو کہ میں اللہ کی ناراضگی سے بچنا چاہتا ہوں، اللہ کی رضامندی حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بن جاؤ، یہ بنانے کے لیے اسلام نے تمہیں سارے معاشرے کی زندگی بچانے کے لیے سزاؤں کا تعین کر دیا ہے۔ یہ سزائیں دو گے تو تمہارا معاشرہ وہ پرامن معاشرہ بنے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، قرآن پاک پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنا ہمارا اجتماعیت کے اندر حصہ ہے اس میں بھی ہمیں اللہ تعالیٰ وہ طرز عمل اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو فساد کا باعث نہ ہو بلکہ وہ امن کا باعث ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔